عمران خان کے دور میں غریبوں کے مکانوں کو مسمار کرنے کا سیلاب آیا تھا، جو ابھی بھی اس موجودہ حکومت میں جاری و ساری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پانی کا سیلاب آیا اور امیروں نے پانی کے رخ مڑوا کر غریبوں کی زمینیں اور مکان تباہ و برباد کروائے۔ مہنگائی کا سیلاب آ چکا ہے۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ آج کے فرعون کیوں بنے ہوئے ہیں؟ قارون اور حامان اور شداد، ان کا نام لیتے ہوئے اتنی شرم نہیں آتی جتنا شرم یہ آج کے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے حکمران، وزیر وزراء، کیفیات کیا ہیں؟ دیگر ممالک کے سفر پر جا رہے ہیں، 10 12 15 افراد، مشیر اور گھرانہ اور یہ ساروں کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ ہر قسم کا پروٹوکول مل رہا ہے، جبکہ آج کا عام آدمی، اس کو تو بس کا سفر بھی دشوار ہو گیا ہے، اور یہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ کروڑوں روپے خرچ کر کے سفر کر کے آ جاتے ہیں، نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اگر یہ تینوں چیزیں اپنی اپنی جگہ درست ہو جائیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی کہ یہ مہنگائی کا سیلاب بالکل ختم ہو جائے۔ پہلے نمبر پر حکومت، حکمران طبقہ، وزیر وزراء، جو اپنے 6 8 10 10 مشیروں کو اپنے ہمراہ رکھ کر کے اور ٹریول کرتے ہیں اور اسراف کرتے ہیں اور فضول خرچی ہو رہی ہے، اور جو ایڈ لی جا رہی ہے جس کو امداد کہتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی، عوام کے اوپر قرضے کا بوجھ ڈالتے ہوئے کیا شرم آئے گی ان کو؟ یہ کروڑوں اور اربوں روپے ملک کے ضائع کر رہے ہیں، اپنی عیاشی میں لگے ہوئے ہیں، چاہے پچھلی حکومت ہو چاہے یہ موجودہ حکومت ہو۔ موجودہ حکومت کیا تبدیلی لے کر کے آئی ہے پاکستانیوں کے لیے، عوام کے لیے؟ جن سے انہوں نے ووٹ لیے ہیں ان کے لیے کیا کر کے دکھا رہے ہیں؟ 35 روپے 1 لخت اچانک پیٹرول مہنگا کر دیا، اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ 300 تک پہنچے گا۔ اور ان کو پروٹوکول کیا مل رہا ہے؟ پیٹرول منتھلی اگر اس کا حساب لگایا جائے، ایک وزیر کے لیے کروڑ سے زیادہ فری میں مل رہا ہے پیٹرول۔ جہاں مرضی ہے ان کے وزیروں کو اور وزیروں کے مشیروں کو اور ان کے کارندوں کو، ان کے چپڑاسیوں کو، یہ سب کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، عوام کو پسا جا رہا ہے۔ یہ حکومت یا تو سنبھل جائے، عوام کا درد اپنے سینے میں پیدا کر لے، ورنہ اللہ کی پکڑ اور دھکڑ بڑی سخت ہے۔ وہ پکڑنے پر آ گیا، قارون اپنے خزانے کو نہیں بچا سکا۔ میں موجودہ حکومت کے تمام حکمرانوں سے، وزراء سے کہتا ہوں کہ تم اپنی حکومت کو تو کیا، اپنی دولت کو جو جمع کر کے رکھ رہے ہو اور غریبوں کا خون پسینہ سے حاصل کی جا رہی ہے، اس دولت کو بھی تم نہیں بچا سکو گے۔ آج موجودہ حکومت کو ذرا اس بات پر غور کر لینا چاہیے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو آپ پڑھ لیتے تو شاید سدھار پیدا ہو جاتا۔ نبی کی سیرت تو پڑھنی نصیب ہی نہیں ہوتی ہوگی شاید۔ جب خلیفہ بنے، کہا جو ایک عام مزدور کی تنخواہ ہوگی وہی میری تنخواہ ہوگی، اور آج کا حکمران کہتا ہے دعویٰ ریاست مدینہ کا، اور 2.5 لاکھ میں بھی گزارا نہیں ہو رہا، جبکہ اس کے علاوہ الاؤنس اس سے بھی زیادہ ہے۔ ذرا عمر بن عبدالعزیز کو تو دیکھ لیں کہ جن کے گھر میں ان کی بچیاں، ان کی بیٹیاں پیاز کھا کر کے گزارا کر رہی ہیں، امیر المومنین آئے گھر میں،
دیکھا کہ انہوں نے منہ کے اوپر کپڑا رکھا ہوا ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ پہلے نہیں بتا رہی تھی لیکن پھر بعد میں بتایا. کھانے کو کچھ نہیں تھا، کچا پیاز ہم نے کھا کر کے گزارا کیا ہے، تو ہم نے کہا کہیں آپ کو بدبو نہ آ جائے. اس سیرت کو بھی تم دیکھیں، یہاں مسلمان غریبوں کا خون چوس رہے ہو بیٹھے ہوئے، یہاں حکومتوں کے اوپر، تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے. رب تبارک و تعالیٰ تمہیں تختہ دار پر بھی لٹکانا جانتا ہے. سدھر جاؤ ورنہ دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت تو ویسے ہی برباد ہے. دوسرے نمبر پر علماء، مفتیان، مشائخ، میں ان سے کہوں گا کہ آپ خود بھی اور عوام کو بھی ساتھ لے کر آواز کو بلند کریں. جب تک سب مل کر کے آواز بلند نہیں کریں گے اس وقت تک حکمرانوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا. توڑ پھوڑ کی ضرورت نہیں ہے. احتجاج ایسا قوی ہو، ایسا مضبوط ہو کہ حکومت کی دھجیاں نہ اڑائیں لیکن ان کو ہلا کر کے رکھ دیں. وہ مجبور ہو جائیں یہ سوچنے پر کہ ہم سے جو عوام کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم ہم نے ختم کرنا ہے، ورنہ اللہ کے ہاں جواب دینا تو دینا ہی ہے. یہاں ان کو کیسے جواب دے ہم، عوام کو، علماء کو، جم غفیر کو. اور تیسرے نمبر پر عوام کو بھی چاہیے سبق حاصل کر لیں، نوٹ لے کے ووٹ دینا ختم کر دیں اور اللہ کو یاد کریں. عوام ہوں، علماء ہوں، حکمران ہوں، سب کو چاہیے کہ اللہ کو یاد کریں، اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کریں، قرآن سے جڑ جائیں، رب تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری میں ہمہ وقت لگ جائیں. رب فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میں نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس کی شکر گزاری کرو گے اس پر تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور رب کی ملنے والی نعمتوں کا کفران نعمت ہو جائے تو رب العالمین پکڑنے پر بھی قادر ہے. اس لیے عوام کو بھی چاہیے اپنے آپ کو سنبھالیں. اس سے بڑھ کر علماء، مفتیان اور مشائخ کو چاہیے کہ اپنی حالتیں درست کریں، اور اس سے بڑھ کر حکمران کو، ان کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں. قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہوگا، وہاں تمہاری یہ ظاہری عبادتیں کچھ کام نہیں آئیں گی، یہ سب عوام میں تقسیم ہوں گی، اور عوام کے گناہ پھر عوام کہیں گے کہ یا اللہ ان کے پاس اگر نیکیاں نہیں رہیں تو ہمارے گناہ ان کے سر پہ ڈال کر کے ان کو جہنم رسید کر دے. ہوش کے ناخن لے لیں اور اللہ سے توبہ اور استغفار کر لیں.